اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23 بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا فمنہم من قضى نحبہ پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا ہے ومنہم من ينتظر اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے وما بدلوا تبدیلا اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا۔ پچھلی آیات میں جس طرح کہ ہم جان چکے اللہ رب العزت کے ساتھ دعویٰ کرنے والے اہل ایمان بھی تھے اور اہل نفاق بھی تھے، منافق لوگ، بزدل لوگ جو نامرد تھے میدان سے بھاگ گئے اور مختلف طرح کے بہانے انہوں نے ذکر کیے، جبکہ جو اہل ایمان تھے، جو در حقیقت مرد تھے، جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کرنے والے تھے، انہیں مخلص مسلمان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ جان و مال کے ساتھ ان تمام اہل ایمان صحابہ کرام نے اپنا کیا ہوا وعدہ اس کو سچ کر دکھایا، اور یہ وعدہ جب کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں اس کے بدلے کہ ان کو جنت دے گا۔ تو یہ عہد جو اہل اسلام کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی نظریں پوری کر چکے ہیں۔ یہ جو ہے یہاں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَ، نحب اس سے مراد ایسا وعدہ ہے جو نظر کی طرح موت تک کے لیے رہتا ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام تو وہ ہیں جنہوں نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا اور موت کا یا شہادت کا جو جام ہے وہ پینے تک اللہ رب العزت کی جو اطاعت اور فرما برداری ہے اس کو انہوں نے بجا لایا، یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کس قدر بڑا دشمن ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ کچھ ابھی منتظر ہیں، یعنی کچھ وہ اللہ رب العزت کا یہ جو اس کے ساتھ نظر انہوں نے مانی ہے اسی میں ہیں، اور شہادت کے منتظر ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بھی حکم کے منتظر ہیں۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میرے چچا انس بن نضر جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو پائے تھے۔ تو یہ بات ان پر بڑی شاک گزری، بڑی عجیب گزری کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں جنگ بدر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو پایا۔ بہرحال پھر یہ عہد کیا آئندہ جو بھی جنگ ہوگی اس میں بھرپور کردار ادا کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پھر آگے وہ جنگ میں شامل ہوئے اور لڑتے لڑتے وہ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا، ان کی بہن یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی، انہوں نے اپنے اس بھائی کی لاش کو، ان کی میت کو، ان کی صرف 2 انگلیاں دیکھ کر پہچانا کہ یہ واقعی میرا بھائی ہے۔ اس قدر زیادہ ان پر وہ ہتھیار کے اور تیر تلواروں کے وار ہوئے۔ اسی طرح ان کے علاوہ بھی کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس میں شامل ہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، طلحہ ممن قضى نحبہ، طلحہ رضی اللہ عنہ ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بہرحال یہاں فرمایا کہ وما بدلوا تبدیلا، منافق لوگوں نے تو وہ وعدہ بدل دیا تھا، لیکن اہل اسلام نے، اہل ایمان نے اور بالخصوص صحابہ کرام نے وہ وعدہ بدلا نہیں تھا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے، ویعذب المنافقین اور منافقوں کو عذاب دے ان شاء اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں جو تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو منافقوں کو عذاب دے، چاہے تو
ان کی توبہ قبول کر لے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ رب العزت منافقوں کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں ہے، بلکہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ نفاق کا شکار ہیں، منافق لوگ ہیں، یا یہ جو لوگ تھے مدینہ کے منافق، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب دے گا۔ کیا مطلب؟ اسی حالت میں وہ مریں گے اور مرنے کے بعد جو درک اسفل کا عذاب ہے وہ ان کو ملے گا۔ اور کچھ منافق ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اب توبہ کی توفیق دنیا میں جس کو عطا کر دی گئی تو ظاہر ہے بہت بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو آدمی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے اور ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ بھی جب اس کو اس کے سامنے رکھے جائیں اور توبہ کی جائے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا منافق لوگ بھی بڑے بڑے گناہ کرنے والے، میدان جہاد سے بھاگ جانا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ بھی اگر کسی سے ہوا ہو، توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ رب العزت سے وہ مغفرت کی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔